السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین وَإِذْ وا مطلب اور از جو ہے کس کے معنوں میں آتا ہے؟ ماضی کی بات بتانے کے لیے آتا ہے، اور اسکرو کے معنوں میں، اسکرو مطلب یاد کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو وہ وقت، ہے نا؟ تو اذ اور جب، اور پھر اس کا مطلب ہم کیا کہتے ہیں؟ جب اخذنا ہم نے لیا، اخذا یا خضو سے بنا ہے، الف خازال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اخذنا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی، اس کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں نون الف کے ساتھ لگ رہا ہے، جیسے اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتم، اخذتو، اخذنا۔ تو اخذنا ہم نے لیا یا ہم نے پکڑا، اینڈ وین وی ٹک میثاق، میثاق کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو، کووننٹ کو، دا کووننٹ ایک وعدہ، ایک عہد۔ اور میثاق میں نے آپ کو بتایا تھا کس سے بنا ہے؟ میثاق وثق سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وثق کس کے لیے آتا ہے؟ وثاق ایک رسی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، جو آپس میں کیا کرتی ہے؟ یعنی وثاق، وثوق بھی اسی سے آتا ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنا، رسی سے باندھنا، کیونکہ رسی جیسے دو چیزوں کو آپس میں باندھ دیتی ہے، جیسے اگر ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائے رسی سے، ہے نا، تو باندھ دیا، اسی طرح وعدہ جو ہوتا ہے ایک وعدہ کرنے والے کو اور جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو، دونوں کو باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ، اسی سے کیا لیا گیا؟ پکا وعدہ۔ اور اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ باندھنا۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقا پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی مطلب اولاد، اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام، ٹھیک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل سے یعنی اولاد یعقوب سے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسرائیل جو ہے دو لفظوں سے بنا ہے، اسرا پلس ایل سے، ٹھیک ہے؟ اسرا پلس ایل، اسرا مطلب بندہ، ایل مطلب اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ ہوتا ہے، اور الگ الگ معنی اس کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے، یعنی اسرائیل کی اولاد سے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ اور جب ہم نے لیا میثاقا پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اور کیا پکا وعدہ لیا تھا؟ لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو گے، عین با دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، عبدا یعبدو سے بنائیں، یعبدونا، عبدا یعبدو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یہ ہوتا ہے کسی کو اس کے یعنی کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی الذم والخضوع یعنی کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور نہایت محبت اور تعظیم یعنی عزت کے ساتھ۔ عبادت جو ہے ہماری قلبی اور بدنی دونوں ہوتی ہے، یعنی دل سے بھی ہوتی ہے اور بدن سے بھی ہوتی ہے، بدن سے یعنی زبان سے بھی ہوتی ہے، اور مالی عبادت بھی ہوتی ہے، یعنی مال سے بھی عبادت کی جاتی ہے۔ کیسے؟ اگر ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو عبادت قلبی بھی ہوتی ہے اور ہماری بدنی بھی ہوتی ہے، اور پھر نماز اور سارے ارکان یہ سب عبادت میں آ جاتے ہیں۔ تو لا تعبدونا نہیں تم سب عبادت کرو گے، یہ کیا ہے؟ شروع میں تا اور آخر میں واو نون، فعل مضارع۔ الا اللہ، اللہ مطلب سوائے یا علاوہ، اللہ ہی اللہ کے، سوائے اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ وا مطلب اور، بالوالدین والدین کے ساتھ، والدین کون ہوتے ہیں؟ اچھا، والدین جو ہے یہ ڈوئل ہے، ڈوئل کا صیغہ، یعنی یہ دو کے لیے آتا ہے۔ والدین جو ہے ماں باپ دونوں کے لیے آتا ہے، اور یہ کس سے بنا ہے؟ ولد سے بنا ہے۔ اور والد جو ہے یہ والد کا ڈوئل ہے، والدین یعنی دو والد کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ والدین۔
تو بیسیکلی والد کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے یہ. اور والدین کا مطلب ہوتا ہے دو جنم دینے والے، یعنی پیدا، والد کہتے ہیں بیسیکلی پیدا کرنے والے کو، اور والدین دو پیدا کرنے والے، اور اسی سے ولد ہے، اور ولد کہتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے. وبل والدینی، اور والدین کے ساتھ، بی مطلب ساتھ، والدین کے ساتھ احسانن احسان کرنا. احسانن کس سے بنائے؟ حاسین نون سے بنائے، حسن سے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے ساتھ اس کے حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حق سے بڑھ کر دینا، اچھا سلوک کرنا. عربی میں احسان الگ ہے، اردو میں احسان الگ ہے. جو ہم اردو میں احسان کہتے ہیں کہ تم مجھ پہ احسان جتا رہی ہو، تو اردو میں احسان کی الگ ہوتا ہے، لیکن عربی میں احسان بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. عربی میں احسان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، یا جس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، اس کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اچھا سلوک کرنا، وہ احسان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو احسانن احسان کرنا. وذل قربا، وا مطلب اور، ذی مطلب والا، قربا مطلب قریبی، قرب سے بنائے یہ، قریبی، قرب سے، قاف را با سے بنائے یہ. ٹھیک ہے. قاف را با، قرب سے. اور قریبی والے، قریبی والے مطلب رشتے دار، قریبی رشتے دار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور قریبی رشتے دار چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہوں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ قرابت جو ہے وہ 4 نسلوں تک جاتی ہے، مطلب جیسے آپ کے والد، ان کے والد، پھر ان کے والد. ٹھیک ہے. ان کے والد 4 نسلوں تک، پھر آپ کے بھائی، پھر بھائی کے بچے. ٹھیک ہے. اور بہن، بہن کے بچے، پھر ان کے بچے، یہ سب. اسی طرح خالہ، ماموں، اسی طرح پھپھو، اور اسی طرح سسرالی رشتے دار، یہ سب ہمارے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احسان کس کس کے ساتھ کرنا؟ وذل قربا، قریبی رشتے داروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے واو کس کو کہتے ہیں؟ اور. الیتامہ، یتامہ کس کی جمع ہے؟ یتیم کی جمع ہے، یتیم کی. اور کس سے بنا ہے یہ؟ یا تامیم سے بنائیں گے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ یا تامیم، یتیم کے جمع. اور نابالغ بچے کا بنا باپ کے رہ جانا کیا کہلاتا ہے؟ یتیم کہلاتا ہے. یعنی نابالغ بچے کا بن باپ کے رہ جانا. ٹھیک ہے. بالغ ہونے پر یتیمی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 40 سال کا اس کا باپ نہیں ہے تو وہ یتیم کہلائے گا. یتیم جو ہے وہ بالغ ہونے پر یتیمی ختم ہو جاتی ہے. نابالغ بچے کا باپ کے بنا رہ جانا وہ یتیم کہلاتا ہے، یعنی باپ کے فوت ہونے پر یتیم ہوتا ہے بچہ. ٹھیک ہے. تو والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین یعنی نیڈی لوگ، ضرورت مند لوگ. مساکین کس سے بنائے؟ سین کاف نون سے بنائے. ٹھیک ہے. ایک یہاں پر کون کون آ گئے؟ ایک تو ہمارے پیرنٹس آ گئے، پھر ذی القربہ ہمارے قریبی رشتے دار یعنی ہمارے ریلیٹیوز آ گئے، اور پھر یتامہ یتیم یعنی آرفنس آ گئے، اور اب مساکین یعنی مسکین. اور مساکین کس سے بنائے؟ سین کاف نون سے، نیڈی یعنی ضرورت مند. ابھی سکن کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا. اور ایسے لوگ، ایسے مخلص لوگ جو اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہوں اور ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گئے ہوں. یعنی کھانے کو تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ ضرورت پورا ہو جائے. کپڑے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مساکین. اچھا، مسکین اور فقیر بھی آتا ہے، فقرا بھی آتا ہے نا. مسکین، مساکین اور فقیر میں فرق ہوتا ہے. اور جب اب دیکھیں مساکین اگر اکیلا لفظ آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ فقیر بھی اسی کے اندر شامل ہے. کیونکہ یہاں پر فقیر لفظ نہیں ہے لیکن یہاں پر مساکین ہے، تو اس میں دونوں مراد ہیں، مساکین بھی اور فقیر بھی. لیکن اگر الگ الگ آتے ہیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کوئی بھی ضرورت پوری نہ کر پائے، کسی بھی طرح کی ضرورت، یعنی شدید، جو بہت زیادہ شدید محتاج ہو. اور مسکین اس کو کہیں گے پھر کہ یعنی وہ اپنی ضرورت، اس کی پوری ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، یعنی کچھ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، اس کو مساکین کہتے ہیں. فقیر یعنی بالکل بھی نہیں ہوتی، مانگنے پر مجبور ہے.
اور بہرحال یہاں پر صرف مساکین ہے تو اس میں دونوں آ جائیں گے. تو مساکین یعنی مسکین ضرورت مند. وقولو اور کہو. کیا ہے یہ قولو؟ کیا ہے یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. قالا یقولو قل سے بنا ہے. اور یقولو یعنی تم سب کہو، امر جمع ہے یہ. وقولو اور تم سب کہو. اینڈ اسپیک للناسی لوگوں سے بولو، یعنی کہو لوگوں سے، للناسی لوگوں سے، ٹو دا پیپل. کیا بولو؟ حسنن اچھی بات. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کی بات. حسن کہتے ہیں گڈ کو، اچھے کو. وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو. اقامہ یقیمو اقیم سے بنائے، قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا. قاف واو میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اینڈ اسٹیبلش اور قائم کرو. الصلاۃ نماز. وآتو اور دو. آتو کیا ہے یہ؟ آتو یہ بھی فعل امر ہے. اینڈ گیو الف تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ کس سے بنا ہے؟ آتا یؤتی سے. آتا یؤتی آتی. اور آتو تم سب دو. واو الف آ گیا نا، امر جمع ہے یہ. اور تم سب دو. الزکاۃ زکات. زکات کس کو کہتے ہیں؟ پاک ہونے کو. زکا یزکی سے بنا ہے، پاک ہونا. اور زکا یزکو سے بھی آتا ہے، یعنی بڑھنا اور نشو نما ہونا. یہ اس کا لفظ اس کے زکا میں زال کاف واو. اور مال ہمارے مال کو، یعنی مال ہمیں پاک کر دیتا ہے، ہمارے مال کو زکات پاک کر دیتی ہے. سما مطلب پھر. تولیتم تم سب پلٹ گئے. یو ٹرن اوے. واو لام یا پلٹ جانا، پھر جانا. تولا یا تولا کہتے ہیں بدن کے ساتھ پلٹ جانے کو. ٹھیک ہے. بدن کے ساتھ پلٹ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ تولا. فزیکلی یعنی فزیکلی پلٹ جانا. تو تولا یہ کس سے بنا ہے؟ ولا. اور تولیتم یہ تولا یتولا سے بنا ہے. تولا اس کا فعل ماضی ہے، یتولا فعل مضارع. اور اس لیے تولیتم آیا ہے آخر میں. تم ہے نا، تم اس کی پہچان ہے. تم سے پتا چلا کہ یہ فعل ماضی ہے. تو تولیتم تم سب پلٹ گئے، پھر گئے. اللہ مگر. قلیل تھوڑے سے. آف لام لام سے بنائیے، تھوڑے سے. منکم تم میں سے. من پلس کم سے بنائیے، تم میں سے. وا اور انتم تم سب. انتم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. کون سی ضمیر؟ ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انڈیویجول ضمیر. اور تم سب معرضون اعراض کرنے والے ہو، اگنور کرنے والے ہو. عین را ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور اعراض اعرضا یعرضو سے بنائیں، یعنی عرض کہتے ہیں سامنے سے ہٹ جانا، منہ پھیر دینا. کبھی کبھی یہ دل کا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بدن کا ہوتا ہے. اگر کوئی دل سے بھی ہٹ جائے اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ اگنور کرنا. جیسے کسی نے اگنور کر دیا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ بدن سے پلٹنے کے لیے بھی، جیسے تولیتم، اور دل سے پلٹنے کے لیے موردون. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقا پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے. لا تعبدونا نہیں تم سب عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کی. وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ، احسانا احسان کرو گے. وذل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والیتاما اور مسکین کے ساتھ. وانتم موردون. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو اسم ہوتا ہے یہ کس سے بنا ہے؟ موردون. آردا یعرضو سے بنا ہے نا. آردا یعرضو اگنور کرنا. اور اس سے کیا بنا ہے؟ معرض. معرض مطلب اگنور کرنے یعنی اعراض کرنے والا. اور معرضون جس کا اعراض کیا جائے مفعول بنتا ہے. اگر را کے اوپر زبر ہوتا تو مفعول ہو جاتا. تو یہاں پر کیا؟ اور تم اعراض کرنے والو، یعنی تم پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، اب بھی یہ کام کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آگے بھی یہ کام کرو گے. جب ابھی تک اتنے سارے انبیاء بھیجے، اتنے سارے نبی بھیجے، جب ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو آگے اب کیا ہی سمجھ میں آئے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.